السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفیظ الرحمن سورہ انفال کا 5واں اور 6واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله بمنامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے بعد آ جائیں گے تو ان کے سارے گناہ جو اسلام سے پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی کفر کی عادت رکھیں گے تو سنا دیجئے کہ کفار سابقین کے حق میں ہمارا قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے اور وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اور اس بات کو جان لو کہ جو شے کفار سے بطور غنیمت تم کا حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہے، اور ایک حصہ یتیموں کا، اور ایک حصہ غریبوں کا ہے،
اور ایک حصہ مسافروں کا ہے، اور اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن، جس دن کے دونوں جماعتیں مومنین و کفار کے باہم مقابل ہوئی تھی، نازل فرمایا تھا، اور اللہ ہی ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ یہ وقت تھا کہ جب تم اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ جو یعنی کفار اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے، اور وہ قافلہ قریش کا تم سے نیچے کی طرف تھا۔ اگر تم اور وہ کوئی بات ٹھہراتے تو ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہوتا، لیکن تاکہ جو بات اللہ کو منظور کرنا تھا اس کی تکمیل کر دے، یعنی تاکہ جس کو برباد اور گمراہ ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو، اور جس کو زندہ ہدایت یافتہ ہونا ہے اور وہ بھی نشان آئے پیچھے زندہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ کم دکھلائے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ زیادہ دکھا دیتے تو تمہاری ہمتیں ہار جاتی، اور اس امر میں تم میں باہم نزاع اور اختلاف ہو جاتا، لیکن تقرر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کم ہمتی اور اختلاف سے بچا لیا۔ بے شک وہ لوگوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ جبکہ تم قابل ہوئے اور وہ لوگ تمہاری نظر میں کم کر کے دکھلا رہے تھے، اسی طرح ان کی نگاہوں میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے، اور سب مقدمے خدائی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم کو کسی جماعت سے جہاد میں مقابلے کا اتفاق ہوا کرے تو ان آداب کا لحاظ رکھو، ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا لحاظ کیا کرو، اور نزاع مت کرو، اور نہ اپنے امام سے اور نہ آپس میں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور ان کافر لوگوں کے مشابہ مت ہونا کہ جو اسی واقع بدر میں اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی نشان دکھلاتے ہوئے نکلے، اور لوگوں کو اللہ کے رستے یعنی دین کے رستے سے روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجیے جبکہ شیطان نے ان کفار کو ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھلائے، اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور میں تمہارا حامی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں کفار و مسلمین کی ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا، اور یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی، یعنی فرشتے، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔